رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میں مولوی صدیق اکبر یوٹیوب چینل اسرا ٹی وی سے۔ بدایونی لکھتے ہیں کہ پہلے تو شیخ بڈھا نے ایک حق پرستانہ تحریر لکھی جس کا مضمون یہ تھا کہ مسند مہدویت موقوف علیہ ایمان و اسلام نہیں، تعیین علامات مہدی میں مختلف روایتیں وارد اور سخت اختلاف واقع ہے۔ صرف اتنی سی بات پر ایک عالم حق کی تکفیر و تعزیر جائز نہیں، لیکن افسوس کے بعد کو دنیا پرستی مانے آئی۔ ان کے لڑکوں نے سمجھایا کہ آج کل مخدوم الملک کی شیخ الاسلامی ہے، اس کے خلاف رائے دینا ٹھیک نہیں۔ اگر اس نے سلیم شاہ سے کہہ کر تم کو اس مسئلے کی تحقیق کے لیے آگرہ طلب کرایا تو اس بڑھاپے میں بیکار سفر کی زحمت اٹھاؤ گے۔ یہ بات شیخ بڈھا کے دل پر اثر کر گئی اور پہلی تحریر چاک کر کے دوسرا مراسلہ اس مضمون کا بھیج دیا: مخدوم الملک امروز از علماء محققین است، سخن او و فتویٰ اوست۔ سلیم شاہ کے دل پر شیخ علائی کی حق پرستی کا زخم لگ چکا تھا، مگر خود عالم نہ تھا۔ چاہتا تھا کہ اگر ایک عالم حق گو کا سہارا بھی مل جائے تو شیخ کو علماء سو کے پنجے سے چھڑا لے، لیکن افسوس کہ سب نفس و دنیا کے پجاری نکلے۔ جب شیخ بڈھا نے بھی مخدوم الملک کی تائید کی تو بالکل مجبور ہو گیا اور شیخ کا معاملہ مخدوم الملک کے حوالے کر دیا۔ شیخ علائی اس وقت سخت بیمار تھے، گلے میں ایک بہت بڑا زخم تھا اور بہار تک سفر کرنے کی زحمت نے نیم جان کر دیا تھا۔ مخدوم الملک نے حکم دیا کہ کوڑے لگوائے جائیں۔ جلاد نے تیسری ضرب لگائی تھی کہ اس شہید حق کی روح پرواز کر گئی۔ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ ملا عبدالقادر بدایونی نے ذاکر اللہ اور سقاہم ربہم شرابا طہورا سے تاریخ وفات نکالی کہ 957 ہجری ہے۔ افسوس مرنے کے بعد بھی ظالموں کو تسکین نہ ہوئی اور اس فنا فی الحق کی نعش کے ساتھ وہ سلوک کیا گیا جو بدر و احد کے مقتول کفار کے ساتھ بھی نہیں کیا گیا تھا۔ بدایونی لکھتے ہیں کہ ہاتھی کے پاؤں سے باندھ کر نعش کو چروایا گیا اور اس کے ٹکڑوں کی تمام لشکر میں تشہیر کی، پھر حکم کیا کہ دفن نہ کیا جائے اور اس غرض سے پہرا بٹھا دیا گیا۔ شیخ عبداللہ نیازی کا سانحہ۔ یہ سرگزشت تو شیخ علائی کی ہے، ان کے پیر حضرت شیخ عبداللہ نیازی کا واقعہ بھی اس سے کم درد انگیز اور عبرت خیز نہیں۔ بدایونی لکھتے ہیں کہ جب شیخ علائی دکن کی جانب جلاوطن کر دیے گئے تو اس کے کچھ عرصے بعد سلیم شاہ سرحدی افغانوں کی سازش کا حال سن کر پنجاب کی جانب روانہ ہوا۔ جب بیانہ کے قریب شاہی لشکر پہنچا تو مخدوم الملک نے پیوستہ و کمر بستہ خاصان حق کی اذیت و ہلاکت کی فکر میں غلطاں و پیچاں رہتے تھے۔ موقع کو غنیمت سمجھا اور سلیم شاہ سے کہا: از فتنہ صغیر کے عبارت از شیخ علائی باشد خلاصی یافتیں، اما فتنہ عظیم ہنوز برپاست۔ سلیم شاہ نے پوچھا وہ کون؟ کہا شیخ عبداللہ نیازی کہ یہیں بیانہ میں مقیم ہے اور شیخ علائی کا پیر ہے۔ سلیم شاہ نے میاں بہرو لوہانی حاکم بیانہ کو حکم بھیجا کہ فوراً شیخ کو حاضر لشکر کرو۔ میاں بہرو شیخ کا مرید تھا، اس نے شیخ کو بہت سمجھایا کہ آپ یہاں سے راتوں رات نکل جائیں، میں کوئی بہانہ کر دوں گا، لیکن شیخ نے کہا ارادۂ خداوندی در حال و استقبال و آ جا و این جا مساوی است، تا ہرچہ مقدر است خواہد رسید۔ مجبوراً شیخ کو ہمراہ لیا اور لشکر شاہی میں پہنچے۔ سلیم شاہ سوار کوچ کے لیے تیار کھڑا تھا۔ شیخ عبداللہ سامنے پہنچے تو بے باکانہ گردن اٹھائے جا کھڑے ہوئے اور السلام علیکم کہا۔ میاں بہرو نے کہ کسی طرح سلیم شاہ کے غیظ و غضب سے ان کو بچانا چاہتا تھا،
گردن پکڑ کر جھکا دی اور کہا بادشاہوں کو یوں نہیں یوں سلام کرتے ہیں۔ اس پر شیخ نے گرج کر کہا جو سلام کی سنت ہے اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے رسول کے سامنے کیا کرتے تھے یہی ہے، اس کے سوا میں اور کوئی سلام نہیں جانتا۔ سلیم شاہ نے غضبناک ہو کر اشارہ کیا اور لشکریوں نے لاٹھیوں، کوڑوں، مکوں اور لاتوں سے پیٹنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ بے ہوش ہو گئے۔ جب تک ہوش رہا یہ آیت قرآنی ورد زبان تھی، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ سلیم شاہ نے جب شیخ کو یہ پڑھتے ہوئے دیکھا تو پوچھا کیا کہتا ہے؟ مخدوم الملک نے کہا شمارا اومارا کافر میں گوید۔ اس پر اس کو اور زیادہ پیش آیا اور جب تک موت کا یقین نہ ہو گیا برابر دو کوب کا حکم دیتا رہا۔ مخدوم الملک وہی عبداللہ انصاری جنہوں نے اسی شیخ الاسلامی کے زمانے میں اتنا سونا جمع کیا تھا کہ کنجیوں کا شمار بھی نہ تھا، اور صرف گھر کے صندوق ہی نہیں بلکہ ان کے مرنے کے بعد جب حویلی کی تفتیش ہوئی تو جن قبروں میں خاندان والوں کی مزارات بنائے جاتے تھے ان میں سونے کی اینٹیں بھی مدفون تھیں۔ ادائیگی زکوٰۃ تو آپ کے لیے بہت دشوار تھی، لیکن اس فرض سے سبق دوش ہونا بھی آپ کے علم و فضل کا تقاضا تھا، جس کے لیے آپ کی ذکاوت نے یہ جدت پیدا کی کہ ہر 11ویں مہینے میاں بیوی کو اور پھر آپ کی بیوی آپ کو یہ دولت عطا کرتی تھی۔ پھر عہد اکبری میں یہی مخدوم الملک تھے جو دنیا ہی میں شکنجہ مکافات و پاداش عمل میں جکڑے گئے۔ ابو الفضل اور فیضی کے والد ملا مبارک ناگوری بھی ان کی دست درازیوں کا شکار ہو چکے تھے۔ جب دربار اکبری میں ملا مبارک کو رسوخ حاصل ہوا تو پیشوائی اور شیخ الاسلامی تو ایک طرف عزت اور آبرو سے بڑھاپا بھی بسر نہ کر سکے، یا تو یہ حال تھا کہ ان کے قلم شیخ الاسلامی کی ایک گردش اہل اللہ کی زندگیوں کا فیصلہ کر دیتی تھی، یا یہ یوم العذاب دیکھنا پڑا کہ حاجی ابراہیم سرحدی اور شیخ ابو الفضل جیسے نوخیز بھری مجلس میں ان کے فسق و فجور کا فیصلہ کرنے لگے اور عمر بھر کی بدعمالیوں کا ایک ایک کر کے حساب دینا پڑا۔ شیخ عبدالنبی دنیا پرستی میں ان کے رقیب تھے، آپس میں خوب ایک دوسرے کے برخلاف پمفلٹ بازی ہوتی رہی۔ اکبر نے مجبور ہو کر ان دونوں کو زبردستی حج کے لیے بھیج دیا۔ 3 سال تک حجاز مقدس میں رہے، وہاں بھی یہی گندگی اچھالتے رہے۔ پھر واپس آئے تو بقول صاحب خزینۃ الاصفیاء اکبر نے ان کو زہر دلوا کر مروا دیا، لیکن سال وفات خزینۃ الاصفیاء میں 1006 تحریر کیا ہے، یہ غلط ہے۔ ملا عبد القادر بدایونی نے سن 990 کے حالات میں لکھتے ہیں۔ معاصرین کرام حضرت مجدد صاحب قدس اللہ سرہ العزیز کی اصلاحی خدمات کی ابتدا یعنی 1000 ہجری سے حضرت محمد صدیق صاحب فرزند اصغر حضرت خواجہ محمد معصوم صاحب کی وفات یعنی 1030 تک جن علماء مشائخ ہند نے اس دار فانی کی کشاکش سے دامن چھوڑا کر دعوت اجل کو لبیک کہا، ان کی تعداد 200 سے متجاوز ہے۔ بہت سی کتابیں ہیں جن سے ان حضرات کے حالات سے واقفیت حاصل کی جا سکتی ہے۔ صرف علماء اور مشائخ کے حالات موضوع کتاب نہیں، ان کے شاندار کارنامے موضوع کتاب ہیں۔ لہذا اس عنوان کے ماتحت صرف انہی حضرات کا تذکرہ ہوگا جن کا تعلق ہندوستان کی سیاست سے رہا، یا کم از کم درس و تدریس کے ذریعے سے اشاعت علم اور اصلاح خلق کی کوشش کی۔ بے شک بہت سے واجب الاحترام مخلص ہیں جن کی خاموش خدمت عظیم الشان نتائج کا تہم بتیں، مگر افسوس وہ خدمات صفحات تاریخ پر نہ آ سکیں یا ان صفحات تاریخ تک ہماری رسائی نہیں ہو سکی۔ ایسے حضرات کے لیے یہ باب تکملے کا محتاج رہے گا۔ بلا شبہ خانقاہوں کا قیام بھی عظیم الشان خدمت تھی۔ الف ثانی سے پیشتر یہی خانقاہیں اشاعت اسلام اور اصلاح و ارشاد کا مرکز تھی، مگر الف ثانی کے انقلاب نے خانقاہوں کی سعادت مدارس کو عطا کر دی۔ مولانا عبدالحکیم صاحب سیال کوٹی وغیرہ چند حضرات کے تذکرے حاشیوں میں آ چکے ہیں، ان کا اعادہ نہ ہوگا۔ صلی اللہ تعالی علی حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔